بھی باقی نہیں. آج اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن قرآن باقی ہے اور قرآن کے نام لینے والے اور قرآن کو یاد کرنے والے. 100 سال پہلے روس کے اندر کمیونزم کا انقلاب آیا. 70 سال تک روس پر اور روس سے ملحقہ اسلامی ریاستوں پر کمیونسٹ لوگوں کا اقتدار رہا. انہوں نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی ان روسیوں نے، اور یہ کہا کہ اگر کسی گھر سے قرآن مجید کو دور کی بات عربی زبان کے اندر لکھا ہوا کوئی ایک صفحہ بھی برآمد ہو گیا، ہم اس پورے گھر کے ہر فرد کو پھانسی پہ چڑھا اور پھانسی بھی اس کے گھر کے سامنے دے اور اس کی لاش کو گھر کے سامنے اس طرح سے لٹکا دیں گے کہ جب تک اس کے گوشت کا آخری ٹکڑا نہیں گرے گا اس وقت تک اس کی لاش نہیں گرے گی. سینکڑوں لوگوں کو اور سینکڑوں خاندانوں کو انہوں نے پھانسی دی. 70 سال تک یہ روسی وہاں برسر اقتدار ہے اور 70 سال کے بعد جب ان کا اقتدار اور ان کا تسلط وہاں سے ختم ہوا تو صورتحال یہ کہ ہمارے بزرگ فرماتے کہ میں ایک ایئرپورٹ پہ اترا تو میں وہاں سے باہر نکلنے لگا تو میرے ماما بھی بالا بنا اور میں نے سفید لباس پہنا تھا. تو ایک عورت جس کے جسم پہ پورا لباس نہیں تھا وہ بھاگتی تھی میرے پاس اور مجھے کہا کہ آپ شکل سے مسلمان لگتے ہیں، کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں. اس نے کہا کہ کیا آپ کے پاس قرآن ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ لیجیے قرآن ہے میرے پاس. کہتے جیبی نسخہ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا. تو میں نے جب اس لڑکی کو دیا تو اس نے اس کے ہاتھوں سے چومنا شروع کیا، سینے سے لگانا شروع کر دیا اور جیسے بھی پاگل ہوتا ہے اس طرح وہ اس قرآن کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا. تو تھوڑی دیر بعد میں نے اس سے پوچھا رونے لگی کیوں چوتی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آخر کیا قصہ ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ میرے والدین مسلمان تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو ہر قسم کا ظلم اور جبر اور تشدد برداشت کرنے کا لیکن اسلام سے اپنے تعلق کو اور اپنے رشتے کو ختم نہیں کرنا اور قرآن سے اپنے رشتے اور تعلق کو ختم نہیں کرنا. تو میرے والدین دنیا سے چلے گئے. آج میں نے پہلا مسلمان دیکھا ہے اور اب روس ٹوٹ چکا ہے، روسی ریاستیں آزاد ہو چکی ہیں. تو میں نے چاہا کہ سوچا کہ آپ کے پاس قرآن ہوتا تو میں میری زندگی کے 39 سال گزر چکے ہیں، آج میں پہلی بار قرآن